الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے وہ دل کی اصلاح ہے، اور دل کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ ہاں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو دلوں کو بنانا بے حد ضروری ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر آیت فرمائی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ جو آیت میں نے اوپر بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، قیامت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ وہاں اگر جو کام آئے گا تو وہ دل، جو بنا ہوا دل ہوگا وہ کام آئے گا۔ ہاں، اللہ خود فرماتے ہیں بقلب سلیم، بنا ہوا دل۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیپاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے دل کا سودا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے دل کو بنائیں۔ اگر ہم نے دلوں کو نہیں بنایا تو پھر یہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کیسے سخت ہو جاتے ہیں؟ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ زمین پر محنت کریں تو محنت کرنے سے وہ زمین بہت سارے پیداوار دے گی۔ اگر زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اگر ہم نے دل پر محنت نہیں کی۔ ہاں، اور اسی طرح دل اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ دل اندھا کب ہوتا ہے؟ غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا، ایسا اندھا کہ یہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی کی ظاہری بینائی نہ ہو، وہ آدمی دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکتا، اندھیرے اور اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا، پہچان نہیں سکتا کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے۔ اسی طرح جب دل اندھا ہوتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، مگر اس کے سر پر جو بھی نہیں رینگتی کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی ہے۔ بھائیو، دوستو، ہم اپنے دلوں کو بنائیں، دلوں کو صاف کریں۔ ہاں، دل کیسے صاف ہوتے ہیں؟ دل کا اندھا پن کیسے دور ہوتا ہے؟ دل کی سختی کیسے دور ہوتی ہے؟ جب انسان توبہ طائب کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ پاک کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتے ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ، پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اس کو کیسے دھوؤں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ پانی سے نہیں، یہ تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتے ہیں۔ دل تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتے ہیں، یعنی اگر تو میرے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، عاجزی اور زاری کرے گا، تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کو میں صاف کر دوں گا، یہ اللہ کہتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے دلوں پر محنت کریں۔ انسان کے جسم کے لیے جیسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ ہاں، دل کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں اگر ہم جائیں گے تو دل کی سختی دور ہو جائے گی۔
اللہ والوں کی مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی محفلوں میں لمحہ بلمحہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہاں بھائیو دوستو، ہم اپنے دلوں پر محنت کریں، یہ دل کو بنانا بہت ضروری ہے۔ جیسے آنکھ پر موتی آ جاتا ہے تو آنکھ رہنے کے باوجود نظر نہیں آتا، اسی طرح دل پر بھی موتی آ جاتا ہے۔ اگر ہم آنکھ پر موتی آ جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، اب دل پر ہمارے موتی آ گئی، اب ہم کو حق و باطل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نیکی اور بدی معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کہاں جائیں؟ ہم علماء حق کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس جانے سے ہمارے دل کی اصلاح کر دیں گے، دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں کی نظروں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح کر دیتے ہیں۔ کتنے بگڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ والوں کی محفلوں میں گئے، علماء کے مجلسوں میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دیے۔ ہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شروع میں کفر اور شرک کے گناہ میں لت پت ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایسی تاثیر تھی کہ ان کے دلوں کو دھو کر رکھ دیتی تھی۔ ہاں تو بھائیو، ہم اپنے دلوں کو دھوئیں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ جب ہمارے دل صاف ہو جائیں گے تو پھر ہم اللہ کو پسند آ جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہارے شکل و صورت کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کیا تھا؟ بہت کالے تھے، جن کو نیگرو کہا جاتا ہے، ہونٹ موٹے، دانت لمبے، مگر اللہ کے ہاں اتنے مقبول تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جاتے ہیں تو جنت میں کسی کے قدموں کی آواز سنتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو دوستو، دیکھا آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کو بنا لیا تو ان کا مقام دنیا میں بھی اللہ نے چمکا دیا اور آخرت میں بھی وہ چمک گئے۔ ہاں انسان دل کو بنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیپاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے دل میں مجھے بسا لے، اگر ایسا نہ ہوا تو انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ دل کا بگڑنا بہت آسان، مگر دل کا بننا بڑا مشکل کام۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی بتا پاتا ہے، دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا۔ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کے اسے ذرات بھی نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودرے بھی نظر آتے ہیں، اور جس راستے پر نہیں چلتا اس راستے کے اس کو پہاڑ بھی نظر نہیں آیا کرتے۔ جو بننے والے راستے پر چلے ہی نہیں اس کو کیا معلوم اس راستے پر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بھائیو دوستو، آج ہمیں موقع ہے ہم اپنے دلوں کو صحیح کر لیں، اپنے دلوں کو بنا لیں۔ ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں اسلام بہت آسان ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اپنی مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ سوچئے زندگی کے 40، 50، 60 سال گزر چکے ہیں، ان سالوں میں ہماری آنکھ کیا مسلمان بن گئی؟ کیا ہمارے زبان مسلمان بن گئی؟ جی کیا ہماری زبان مسلمان بن گئی؟ کیا ہمارے کان مسلمان بن گئے؟ بھائیو دوستو، ذرا ہم غور کریں۔ اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہمیں اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے جو ہم نے بار بار سنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں اس کو صحیح نہیں کیا تو پھر کب صحیح کریں گے؟
اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائیو، دل بگڑنا آسان کام ہے مگر دل کا بننا مشکل کام ہے۔ دل بگڑنا آسان کام ہے مگر بننا مشکل کام ہے۔ کسی شاعر نے کیا مزے کی بات کہی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ جو اجڑے تو پھر نہ بنے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے۔ بھائیو، ہم سب جانتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے اپنی زندگیوں کا، بستیوں کا بسنا آسان کام نہیں ہوتا، شہروں کا آباد ہونا آسان کام نہیں ہوتا۔ شہر آباد ہوتے ہوتے زندگیاں گزر جاتی ہیں، پھر جا کر شہر آباد ہوا کرتے ہیں۔ شاعر نے یہی کہا ہے کہ دلوں کا آباد ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جیسے شہر مشکل سے آباد ہوتے ہیں، ایسے ہی دل بھی مشکلوں سے آباد ہوا کرتے ہیں۔ بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے دلوں کو بنائیں۔ دلوں کو بنانے میں سب سے پہلے ایمان کو بنائیں۔ ایمان میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، شرک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے میں کون سا بھی گناہ چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ بھائیو، دوستو، آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ کر دیکھیں۔ آج ہماری زندگیوں میں شرک بسا ہوا ہے۔ ہاں، دیکھیے آپ تھوڑا اطراف اپنے نگاہوں کو ڈالیں، اپنی زندگیوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، اس لیے ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے دلوں کو بنائیں، اپنی زندگیوں کو بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور آج تیسری تاخرات ہے۔ تاخرات پورے رمضان کا بہت اسپیشل ہے۔ اب تاخرات کو پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ شب قدر کو پانے کے لیے تیسری کوشش ہے آج کی رات مغرب کی نماز پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 20 رکعت ہے، اصل میں کم سے کم 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لیں، پھر جو ہے تلاوت کر لیں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر تراویح کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر کچھ تلاوت کریں، ذکر کریں، پھر تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر صبح جلدی اٹھ جائیں سحری کے لیے، تہجد کی نماز پڑھیں، سحری کریں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں وقت کو لگائیں۔ انشاءاللہ اس طرح ہم اس رات کی محنت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو اور یہ مل گئی تو ہمارے لیے بہت نصیب کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔